انسان کے اندر دو چیزیں وسوسہ اور خیالات ڈالتے ہیں، ایک شیطان اور دوسرا اس کا نفس تقاضا کرتا ہے، نفس تقاضا کرتا ہے۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو پہچاننا ہے کہ نفس تقاضا کر رہا ہے یا شیطان کی طرف سے تقاضا ہے، تو نفس بار بار تقاضا کرتا ہے کہ یہ گناہ کر، یہ گناہ کر، یہ کر، یہ کر، یہ کر، تو سمجھو یہ نفس کر رہا ہے، اور شیطان ایک مرتبہ صرف وسوسہ ڈالتا ہے، ایک مرتبہ وسوسہ ڈالتا ہے۔ کسی شخص نے حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کو خط لکھا کہ ڈاؤٹ بہت آ رہے ہیں، ڈاؤٹس، تو حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے جواب میں لکھا کہ اگر یہ تجھے ڈاؤٹس آ رہے ہیں اور ڈاؤٹ کے بعد تجھے برا محسوس ہو رہا ہے تو سمجھو کہ صرف وسوسہ ہے، اس کی پرواہ مت کرو، اگنور کرو۔ اور اگر آپ کو خوشی محسوس ہو رہی ہے اور آپ اس کو جگہ دے رہے ہیں تو سمجھو کہ یہ ڈاؤٹ ہے۔ تو وسوسہ اور ڈاؤٹ میں فرق یہ ہے کہ وسوسہ کے بعد انسان کو برا لگتا ہے کہ یہ کیا خیال آ گئے ہیں، اور ڈاؤٹ میں اس کو خوشی محسوس ہوگی یا اس کو جگہ دیتا ہے تو یہ ڈاؤٹ ہے۔ بہرحال شیطان کا ایک طریقہ وسوسہ ہے، وہ وسوسہ بہت زیادہ ڈالتا ہے۔ اب انسان کو وسوسے سے بچنا ہے، کس طرح سے اپنے آپ کو شیطان کے وسوسے سے بچائے؟ تو 3 کام کرے تو انسان شیطان کے وسوسے سے بچے گا۔ ایک مضمون ہے شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمہ نے بہت عمدہ بیان کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ انسان کی کامیابی، انسان کو اگر سعادت حاصل کرنی ہے، کامیابی حاصل کرنی ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ بہیمیت، جو اینیمل کیریکٹرسٹکس انسان کے اندر ہے، اس کو مغلوب کر دے، اس کو مغلوب کر دے، اور جو فرشتے والی کیریکٹرسٹکس ہیں، ملکوتی صفت ہے، وہ غالب کر دے، وہ غالب کر دے۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہو کہ عقل کو شہوت پر غالب کر دے، عقل کو غالب رکھے اور اس کی جو شہوت ہے اور جو ہیجان ہے اس پر عقل کو مغلوب کر دے، تو انسان کو کامیابی حاصل ہوگی، انسان، اس کو کہتے ہیں سعادت حاصل ہوگی۔ لیکن یہ بہیمیت، انسان جو فرشتے والی صفت غالب آ جائے اور جانوروں والی صفت مغلوب ہو جائے، وہ کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ تو وہ فرماتے کہ 2 طریقوں سے حاصل ہو سکتی ہے۔ ایک طریقہ ہے نفس کشی اور دوسرا طریقہ ہے نفس کی اصلاح۔ نفس کشی کا مطلب یہ کہ بالکل نفس کو مٹا دو اور ختم کر دو، نفس کو مٹا دو اور ختم کر دو۔ نفس کو مٹانے اور ختم کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ نفس جو بھی تقاضا کرے اس کے خلاف ہی کرے۔ کھانا کہے کہ کھاؤ تو مت کھاؤ، دوسرے وقت کھاؤ جب تقاضا نہ ہو۔ اور شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمہ فرماتے جب کہا کہ سو جاؤ تو مت سو، وہ فرماتے یہ بڑا مشکل ہے، یہ نہیں ہو سکے گی۔ تو ایک ہی طریقہ رہ جاتا ہے وہ کہ نفس کی اصلاح کرو، نفس کی اصلاح کرو۔ اور نفس کی اصلاح کو یوں سمجھو کہ یہ نفس بچے کی طرح ہے، بچے کے اندر جذبات ہوتے ہیں۔ اب والدین اس کے جذبات کو کس رخ کی طرف لے جائے ویسا وہ بچہ بنے گا۔ اگر بچے کو بچپن ہی سے اچھے کاموں کی عادت دلائیں تو اچھی عادتیں اس میں جائیں گی، اور اگر بچے میں فٹ بال، کرکٹ اور فشنگ اور ایسی چیزوں کی عادت بنائی تو وہ ویسا بنے گا۔ لیکن بچے پر پہلے ہی سے آپ نے محنت کر رہا ہے اور اچھی عادتیں دلا تو وہ اچھی عادتیں اس میں بنے گی۔ تو نفس اسی طرح ہے، اگر اچھی چیزوں کی اس میں عادت ڈالی تو وہ اچھا بنے گا، اور بری چیزوں کی اگر اس میں عادت ڈالی تو وہ نفس برا بن جائے گا۔ اور نفس کو اچھی طرح سے اگر بنانا ہے تو وہ فرماتے کہ 4 کام کرو۔ مجھے وہ 4 نہیں سمجھانا، صرف ایک بات سمجھانی جو اس مضمون کے ساتھ متعلق ہے۔ تو شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمہ فرماتے اگر نفس کی اصلاح چاہتے ہو تو طہارت میں رہنے کی کوشش کرو، پاکی میں رہنے کی کوشش کرو، زیادہ سے زیادہ پاکی میں رہو۔ وضو ٹوٹ گئے تو فوراً وضو کرو، جنابت کی حالت میں نہ رہو، فوراً غسل کر ڈالو، فوراً غسل کرو۔ اور اس کی وجہ بیان فرما رہے ہیں کہ جب انسان ناپاک رہتا ہے اور حدث کی حالت میں رہتا ہے تو شیطان کو موقع ملتا ہے وسوسہ ڈالنے کا، کیونکہ شیطان کو ایسی جگہ زیادہ پسند ہوتی ہے جو ناپاک ہوتی ہے، ایسی جگہ زیادہ پسند ہوتی ہے۔ تو چنانچہ شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جن حدث کی حالت میں انسان میں شیطان کے وسوسے کے قبول کرنے کی استعداد بڑھ جاتی ہے،
ناپاکی کی حالت میں اور حدث کی حالت میں انسان میں شیطان کے وسوسے کو قبول اور ایکسیپٹ کرنے کی استعداد اور کیپبلٹی بڑھ جاتی ہے. اور جب وہ پاک رہتا ہے تو فرشتے الہام کرتے ہیں, بات ڈالتے ہیں. اور جب پاکی میں انسان کو فرشتوں کے الہامات کرنے کی استعداد بڑھ جاتی ہے. لہٰذا زیادہ سے زیادہ انسان طہارت میں رہے تو نفس کی اصلاح ہوگی, اور نفس کی جب اصلاح ہوگی تو اس کو سعادت حاصل ہوگی. کیونکہ ایک طرف شیطان بھی بات ڈال رہا ہے اور دوسری طرف فرشتے بھی بات ڈال رہے ہیں. اگر ہم حدث کی حالت میں اور نجاست کی حالت میں رہیں گے اور جنابت کی حالت میں رہیں گے تو ہم شیطان کی وسوسے کو قبول کریں گے, فرشتے کے الہامات کو ہم قبول نہیں کریں گے. تو ایک طریقہ وسوسے سے بچنے کا یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ انسان طہارت میں رہے, اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کرے, دل سے اللہ کو یاد کرے. کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ شیطان نے دل پر وہ بیٹھتا ہے, جب اس کو موقع ملتا ہے کہ یہ دل غافل ہو گیا ہے تو وسوسہ ڈالتا ہے. جب دل ذاتی ذکر میں مشغول ہوتا ہے تو اس کو ہٹ جاتا ہے, دیکھتا ہے کہ غفلت میں ہو گیا تو وسوسہ ڈالتا ہے. تو دوسری چیز یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ انسان ذکر میں رہے. ذکر کا مطلب یہ نہیں کہ زبان سے کہتا رہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, دل سے اللہ کو یاد کرتا رہے. یہ بھی ایک قسم کا ذکر ہے. تو دوسری چیز یہ ذکر ہے. تیسری چیز زیادہ سے زیادہ معوذات پڑھے, چارکل پڑھے, وہ دعائیں پڑھے جس میں شیطان سے پناہ مانگی گئی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم زیادہ سے زیادہ پڑھے. تو یہ تین چیزیں جب انسان پابندی کرتا ہے تو وہ شیطان کے وسوسے سے بچتا ہے. تو شیطان انسان کو پھسلاتا ہے اور بہکاتا ہے, تو اس کا بہکانے کا ایک طریقہ وسوسہ ہے. دوسرا طریقہ ہے تلبیس ابلیس. تلبیس ابلیس کہتے ہیں کہ باطل چیز کو حق کی صورت دینا, کوئی رانگ چیز ہے اس کو صحیح قرار دینا. غلط چیز ہے لیکن اس کو صحیح پیش کرنا, اس کو اچھی طرح سے پیش کرنا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, نام اللہ کے نبی کی محبت ہوتی ہے, لیکن کیا کیا چیزیں کی جاتی ہے. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑا اچھا کام ہے, اللہ کے نبی کے محبت میں ہی تو ہو رہا ہے, لیکن شیطان نے پھسلا دیا. ابن جوزی علیہ الرحمہ نے کتاب لکھی ہے تلبیس ابلیس کے نام پر, بڑی عمدہ کتاب ہے, اور اس میں بہت ساری مثالیں سمجھائی ہیں کہ دیکھو شیطان کس طرح سے لوگوں کو پھسلاتا ہے. نماز کے ذریعے سے بھی پھسلاتا ہے. نماز کے ذریعے سے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ نے ایک عجیب بات کی. انہوں نے لکھا کہ بڑا اچھا ہے کہ ہماری نمازوں میں خشوع نہیں ہے, یہ بڑا اچھا, اللہ کی بڑی نعمت ہے. اور اس کی پھر وجہ بیان, تو مجھے بھی ذرا یہ کیا لکھی ہے, لیکن پھر جب وجہ بیان کی تو فرماتے اگر خشوع ہمارے اندر ہوتا تو ہمارا دل و دماغ پتہ نہیں کہاں چلا جاتا. ایک آدمی نے 2 رکعت نماز پڑھی اور بڑی خضوع کے ساتھ, پھر وہ بیٹھ گیا وہی کے انتظار میں کب وہی آئے گی. یعنی ہمارا تکبر کتنا اونچا ہو جائے گا اور سمجھنے لگ جائے گا ہمارا تو اللہ کے ساتھ خاص تعلق ہو گیا. تو شیطان کس طرح سے ہم کو پھسلاتا ہے اچھی پہ. چنانچہ اس میں بہت ساری انہوں نے مثال دی. لوگ حج میں جاتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ حج بڑا اچھا عمل ہے, لیکن دل کو پوچھو صرف تنزہ ہے, تفریح ہے. مزہ آتا ہے حج میں جانا, مزہ آتا ہے. خرچ کرتے ہیں, کہاں خرچ کرتے ہیں, شیطان کیسے پھسلا دیتا ہے. بہت ساری مثالیں کہ لوگ سمجھتے کہ اچھا عمل کر رہا ہوں, لیکن شیطان نے ان کو پھسلا دیا ہے. یہ ہے تلبیس ابلیس. یہ پوری کتاب انہوں نے لکھی. تو آخر میں وہ بات فرماتے کہ شیطان کی سب سے بڑا لشکر, شیطان کا سب سے بڑا لشکر کیا ہے کہ سوف کا مطلب میں کروں گا بعد میں. یہ اس کا بہت بڑا ہتھیار ہے کہ میں اپنی زندگی بعد میں بدلوں گا. تو فرمایا کہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار یہ سوف ہے کہ بعد میں بدلوں گا, بعد میں توبہ کروں گا, بعد میں اپنی زندگی بدلوں گا. تو جب یہ کہ بعد میں جب ذہن میں آئے تو سمجھو کہ یہ شیطان کے وار میں آ گئے ہیں. جب کوئی آدمی شیطان کے وار میں آ جاتا ہے تو بہت مشکل ہے کہ اس سے نکلے.